رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات، نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. اور یہ وہی وقت ہے جو آپ بہت بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں سوکھا کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ، آپ ممتاز عالم دین ہیں، خطیب ہیں، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ بڑی محبت شفقت کے ساتھ اس پہر میں آپ کے سوالات کا جواب بھی ہمیں ان سے ملتا ہے اور ہم کی علمیت سے استفادہ بھی کرتے ہیں. خطیب اعظم پاکستان مولانا شفیع اکاڑوی صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. آج کا جو موضوع وہ زکوٰۃ کے حوالے سے بات کا تھا، لیکن مولانا صاحب مجھے آج میرے ایک دوست ہیں بڑے قریبی، ان کے والد آج فجر کی نماز کے وقت روزے میں انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ. تو اللہ کی رضا، وہ بے شک ہم سب کو لوٹ کے ان کی طرف جانا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ جو ماہ مبارک ہے مطلب اس میں جو آمد اور لوگوں کا جو جانا ہے، سو جب آپ ریشو اور وہ پرسنٹیج بتاتے ہیں افضل ہونے کی، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ملک صاحب، ہمارے ہاں کرائٹیریا ایمان ہے. ٹھیک. کعبے کی چھت پر، کعبے کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ایمانی حالت درست نہیں، ٹھیک، کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک. اصل چیز ایمان ہے، دنیا کے کسی کنارے پر ہو، لیکن مومن کے لیے یہ باتیں شرف ہوتی ہیں. شرف ہوتی کہ مہینہ، کون سا دن، ساعت، دنوں کے حوالے سے مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جمعرات اور جمعے میں جو لوگ جاتے ہیں بس وہی اللہ والے ہیں. معاذ اللہ، اگر یہی سوچ رکھی جائے تو حضرت ابو بکر کی وفات منگل کے دن ہوئی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی وفات منگل کے دن ہوئی، پھر کیا کہیں گے؟ ٹھیک. تو میں نے کہا نا یہ ہماری سوچ بن گئی ہے اور کچھ لوگوں نے اپنے ذہن میں، لیکن جمعے کا شرف مل رہا ہے تو جو اللہ والے ہیں ان کی نسبتیں تو بہت محترم ہیں. سبحان اللہ. لیکن ایک عام مومن کو اگر کوئی دن کو خاص جگہ یا مہینہ ملا ہے تو وہ بھی شرف ہے. ٹھیک. اور بالخصوص اگر روزے کی جو حالت ہے، روزے کی حالت میں ایمان والا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ میں اگر مجھے اٹھایا جاؤں تو اس حالت میں کہ روزے سے ہوں اللہ کی. ہاں، تو ایک رعایت بھی ہے، ایک انعام بھی ہے، برکت بھی ہے. اور رمضان کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں کہ اس ماہ میں جو مومن انتقال کر جاتے ہیں حساب نہیں ہوتا ان کا، تو روایتیں ہیں، لیکن اصل چیز ایمان ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ جسے ان دا لائن آف ڈیوٹی ہے کہ چونکہ اس کی راہ میں اور اسے وہ دیتا ہے، تو یقیناً افضل اور شرف جو ہے بالکل وہ ہے. خواتین آزاد، آج زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری بات ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے سوالات جیسے کہ آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں وہ سلسلہ رہے گا. اور زکوٰۃ کے حوالے سے میں پھر مولانا صاحب کی بات کو دہراؤں گا کہ آپ کا جو بھی سوال ہو اس میں وہ فتویٰ اور تقویٰ جو ہے اس کو ذرا آپ ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ وہ جو گواہی آپ کے دل سے ہے، وہ جو ندا جو آتی ہے، بلکہ مجھے وہ یاد آئی وہ بات کہ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت قدے میں کھو گیا کون. سو سوال یہ کہ وہ اس کی طرف ضرور اجازت لیجیے گا، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک. جی بالکل، تیسرا رکن ہے اور بڑا اہم رکن ہے. یہ اسلام کا مالی نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، لہٰذا سوچنے والے کو یہیں بریک لگا لینی چاہیے کہ رب کا دیا ہوا ہے. ٹھیک. لہٰذا عقلی بحثوں کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حاجات اصلیہ، یہ لفظ عربی کے ہیں، انگلش میں آپ بیسک نیسیسٹیز، بنیادی ضرورتیں، جی، ان کے سوا آپ کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہو تو آپ صاحب نصاب کہلاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت، پیداوار
اور جانور کا، چونکہ زیادہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، شہری زندگی میں سونا چاندی چونکہ اس کی جگہ نوٹ رائج ہو گیا تو وہ بھی شامل کیش ہو گیا، وہ خواہ آپ کے پاس گھر میں رکھا ہے، کسی کو دیا ہوا ہے، خواہ بینک میں رکھا ہے، جو آپ کی ملکیت ہے، آپ نے کہیں فلیٹ لیا ہوا ہے اور ابھی قبضہ نہیں ملا، وہ پیسہ بھی آپ کا ہے. ٹھیک. حاجات اصلیہ میں کیا کیا ہے؟ آپ کا گھر، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، آپ ہی کے گھر ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. گاڑیاں آپ کی، آپ کے استعمال میں، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، کوئی فیکٹری کی زمین، اس میں جتنی مشینری لگی ہوئی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی آمدنی پہ ہے. اس کی آمدنی پہ. مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، مکان پہ نہیں ہے، اس کے کرائے پر جو آمدنی ہے اس پر ہے. تو یہ زکوٰۃ یعنی 2.5% دینی ہے. مثال کے طور پر آج 8 رمضان، آپ نے آج اپنا حساب لگایا تو آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم کے برابر کچھ چاندی، کچھ سونا، کچھ مال تجارت، کچھ کیش. تو آپ اگر اس کے نصاب کے ہو گئے تو آپ نے آج کی تاریخ لکھ لی، اگلے سال اس تاریخ میں آپ کے پاس، درمیان میں اونچا نیچا ہوتا رہے، ٹھیک، اگلے سال جو اس تاریخ میں آپ کے پاس جو بیلنس ہے اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ دے دیں. جیسے آپ نے مالیاتی نظام کی بالکل بات کی. مطلب اس کی میں بہت سادہ الفاظ میں مزید تفصیل انشاءاللہ چاہوں گا. غنی صاحب نے کال کیا سعودی عرب سے. السلام علیکم. السلام علیکم نور صاحب. جی وعلیکم السلام جناب، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ سر، خیریت سے، ٹھیک ٹھاک. میں سر ایک ہفتہ سے مسلسل ٹرائی کر رہا ہوں، آج پہلی بار کال مل گئی ہے، پہلی کال شاید میری کال ہے. جی مولانا صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ریاض سعودی عربیہ میں رہتے ہیں اور اکثر اوقات جب عمرہ کرنے جاتے ہیں یا مسجد رسول کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں تو ہم سفرانہ نماز پڑھتے ہیں. مسجد نبوی کی وہاں جب جاتے ہیں بعض اوقات ہم نماز جو باجماعت ہو جاتی ہے وہاں پہ تو ہم لیٹ پہنچ جاتے ہیں. تو مسجد نبوی یا بیت اللہ شریف میں کیا ہم وہاں پہ سفرانہ نماز پڑھیں گے یا کہ پوری نماز پڑھیں گے اپنی؟ اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ روضہ رسول کے سامنے جہاں جس کو ریاض الجنت کہتے ہیں وہاں پہ نوافل پڑھتے وقت بعض اوقات بہت مشکل پیش آتی ہے کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیا اگر وہاں سے باہر نماز پڑھیں یا اس کے ساتھ میں کسی جگہ پہ نماز پڑھیں تو اس کا ثواب اتنا ملے گا جتنا ریاض الجنت میں ملے گا یا نہیں؟ شکریہ غنی صاحب. نصیب والے آپ چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ. جی زکوٰۃ جاری رکھنا ہے سوالوں کا جی ہم اپنے اس پہ آتے ہیں اور سوال کے جواب لے لیں گے. جو صاحب آپ نے بیسک نیڈز بتا دی آپ نے بڑی کلیئرلی، گھر، گاڑی، فیکٹری، اس کا فرنیچر ہے گھر میں، کپڑے ہیں، الماریاں ہیں. اب یہ لگژریز ایئر کنڈیشن ہے یا دوسری جو چیزیں جو ہماری بنیادی ضرورت نہیں، علماء کہتے ہیں ان کو اس میں شامل نہ کریں کیونکہ یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے. تعیشات میں لگژریز میں آتا ہے ڈیلکس لائف سسٹم جو آپ کا. تاہم جو بنیادی ضرورتیں ہیں، ایک گھر کراچی میں، ایک لاہور میں، ایک پنڈی میں، آپ کے اپنے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک. مگر یہ بات کہ دو باتیں ہوئیں جو ہم نے رویہ دیکھا. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اس میں ڈپارٹمنٹس کا کیا ہے. زکوٰۃ کو ایک شرمندگی میں بدل دیا گیا اور اس میں ایک شرمساری کا پہلو آ گیا. بہت بری بات ہے. اگر کوئی ایسا سوچے بھی تو بری بات ہے، چاہے جائے کہ کہے. اللہ تعالی کے احکام، میں ملک صاحب اس حوالے سے عرض کروں، میں نے دعا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جس طرح ان کا دعا کا انداز ہوتا ہے مجھے یقین مانے غصہ آ جاتا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ان کا احساس کہ شاید یہ کوئی بڑی ہستی ہیں، اللہ کی ہستی کا میں معاذ اللہ ایسا تاثر. حالانکہ ہم اس کے بندے ہیں، اسی سے ہی ہم نے لینا ہے سب کچھ. تو عاجزی کا اظہار، یہ وزراء کہلانے والے، عمراء کہلانے والے، ان کا دعا کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ شرم آتی ہے، غصہ آتا ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں ہمارا وہ اس طرح عاجزی کے انداز سے ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے توہین کا باعث ہے تو تم لوگ خود پھر اس لائق نہیں ہو کہ تمہاری کوئی عزت کی جائے. کیونکہ جو اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتا، بندگی نہیں کرتا، وہ خود عزت کے لائق نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، دعا کرتے ہوئے سینے تک ہاتھ اٹھائیں یا کندھوں تک اٹھائیں یا زیادہ آپ مالک کونین ہو کر
کس کے حضور اٹھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ سمجھتے ہیں شاید کہ نہیں جی وزیر اعظم کا عہدہ یا وزیر کا عہدہ یا گورنر کا عہدہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو غریب آدمی ہاتھ اٹھائے، اس طرح یہ نہ اٹھائے. عجیب بات ہے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے اگر کوئی ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، قطع کلامی کی معافی. تینوں حضرات ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے شکریہ کے مولانا صاحب کے کہ وہ ہمارے امراض کو بھی جانتے ہیں اور اس کی وہ ڈائگنوزس بھی فرما دیتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. جی السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. کل حی علی الفلاح کے دوران جو سوال پوچھا گیا تھا، سوال کچھ یوں تھا کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت کون سی؟ یہ 3 آپشنز آپ کو دی گئی تھی. ان میں سے جو درست آپشن تھی وہ دہا کے حوالے سے، اور ثنا حیدرآباد انہوں نے یہ انعام جیت لیا جو موبائل فون کا. تو ثنا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. وہاں سب سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. ایک تو غنی صاحب کا سوال آیا تھا کویت سے، مسجد نبوی میں سفر کے حوالے سے جو انہوں نے سوال کیا تھا. جس مسافر جب تک سفر میں ہے، جو سفر کی اس میں شرائط ہیں کہ وہ 14 دن تک ہو، 15واں دن نہ ہو، اور گھر سے بعضوں نے 48 اور بعضوں نے 57 میل لکھا ہے، تو اتنا جا رہا ہو اور اپنی نماز پڑھے گا تو قصر کرے گا، یعنی 4 فرض کی جگہ 2 پڑھے گا. جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پوری پڑھے گا. ٹھیک. اپنی جب بھی پڑھے گا وہ بھلے مسجد نبوی شریف ہو، کعبۃ اللہ شریف ہو، جب اپنی پڑھے گا تو قصر پڑھے گا. مطلب یہ جو حکم ہے یہ بھی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے نا، مہربانی کی، اور اس کو اویل کرنا ہے. اگر یہ کہ وہاں کہیں کہ نہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس کی پڑھی ہوئی بے پڑھی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یہ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی کچھ سوال آئے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جویریہ اسلام آباد سے انہوں نے کہا کہ عربی میں مجھے قرآن پاک آتا ہے پڑھنا، لیکن میں اپنے سمجھنے کے لیے اس کو انگریزی ترجمہ جو ہے وہ بھی پڑھتی ہوں، تو لوگ مجھے کنفیوز کرتے ہیں اس حوالے سے. تو اس حوالے سے کیا حکم ہے اس کا؟ میں نہیں سمجھا اس سوال کو. عربی میں قرآن تو عربی میں ہے، جی جی، تو وہ کس طرح کنفیوز ہو؟ ترجمہ وہ جو ہے ٹرانسلیشن کے لیے تو عربی قرآن شریف میں تو ترجمہ نہیں ہوتا. کوئی تفسیر ہے کیا ہے؟ کیونکہ عربی میں جو قرآن کریم وہ تو ہے عربی میں. عربی میں ہمیں تفسیریں ملتی ہیں ترجمے کے ساتھ. تفسیر یا ٹرانسلیشن جس کو کہیں گے، انگلش ٹرانسلیشن. ہاں جی، تو وہ اگر کسی صحیح کا ہے اور اس نے قرآن کی تفسیر کی ہے، اپنی نہیں کی ہے. ٹھیک. اور وہ کیونکہ اپنی رائے سے تفسیر کرنا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے، تو بہت سے لوگ قرآن، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہی ہے کہ وہ ترجمہ اور تفسیر غلط کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو اس میں یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی صحیح تفسیر ہے، صحیح ترجمہ ہے، تو وہ پڑھنا بہت اچھا ہے. ان کا ایک ذیلی سوال بھی ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں، لکھے کہ فون کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جمیل صاحب. ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ خیریت سے جمیل صاحب؟ جی سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سلامت رہیے. اور میں اپنی طرف سے آپ کو جتنی بھی آڈینس بیٹھی ہیں سب کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. خیر مبارک. اور سر میں مولانا صاحب میرے 3 کویشچن ہیں. جی سر فرسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکے اور سارا سال سے بیماری میں گزر جائے تو اس کا کفارہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اچھا جی. اور سر دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم آواز ٹوٹ رہی ہے. ہیلو. اوہ لائن میں رخل وہ کچھ مسئلہ آ گیا. ان کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر ایسی بیماری جو نہیں جا رہی اور اگلے سال بھی وہی ہے اور امید بھی نہیں ہے بہتری کی، تو وہ فدیہ دیتے ہیں.